بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج میں دو موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرا پہلا موضوع عمران خان کی سیاسی، عوامی، بین الاقوامی اور روحانی مقام کے بارے میں ہے، اور میرا دوسرا موضوع سنبڑیال سیالکوٹ میں انتخابی سانحے سے متعلق ہوگا۔ کل کے ولاگ میں نے عمران خان کا ذکر کرتے ہوئے یہ بتایا تھا اور حوالہ دیا تھا کہ عمران خان نے علامہ ناصر عباس رضوی کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا ہے قوم کو کہ میں کٹ سکتا ہوں، مر سکتا ہوں، لیکن میں ڈیل نہیں کروں گا۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی بیت جائے بھلے بیتتی رہے، میں یزیدیت کے ساتھ سمجھوتا نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے مولا حسین کی راہ اپنا لی ہے۔ واضح پیغام دے دیا ہے عمران خان نے کہ جس طرح مولا حسین نے انکار بیعت کیا، میری طرف سے انکار ہے کہ کسی ڈیل یا سمجھوتے کا میں حصہ نہیں بنوں گا۔ اور عمران خان نے یہ پیغام بھی دیا کہ میں جو سیاست کر رہا ہوں یہ انتخابی سیاست نہیں ہے، فقط انتخابی سیاست نہیں ہے، میرا مطمع نظر اقتدار نہیں ہے، میں اپنی قوم کو حقیقی آزادی سے ہمکنار کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے کومنٹس میں ایک دوست نے کہا کہ کہاں عمران خان جس کی ساری جوانی لہو و لعاب میں گزری، جو سٹریٹ بوائے کی طرح زندگی گزارتا رہا، بلکہ یہاں تک بھی کہا کہ اوباشوں کی طرح زندگی گزارتا رہا عمران خان، اور مجھ سے سوال کیا کہ آپ کس طرح کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے دوستوں میں شامل ہو چکا ہے، جسے عربی اصطلاح میں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ انسان کو یہ وصف حاصل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ جس وقت چاہے اپنی زندگی کو کسی بھی ڈگری پر موڑ دے سکتا ہے۔ وہ چور سے کتب اور کتب سے پرلے درجے کے گناہ گاروں میں اپنا شمار کروا سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، عمران خان کے بارے میں مجھے کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس کا لڑکپن اور اس کی جوانی کیسے گزری۔ جتنے یہ لوگ آگاہ ہیں، میں بھی آگاہ ہوں، لیکن کیا گناہوں سے لتھڑی ہوئی زندگی گزارنے کے بعد توبہ کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں؟ اچھائی کے تمام کواڑ مکفل ہو جاتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ والی بلخ ابراہیم بن ادھم 50 سال کی عمر تک نغمہ و سرود میں ڈوبے رہے۔ قلعے کے اندر ایک کونے پر، یعنی قلعے سے مراد کے قلعہ بند شہر کی 4 دیواری، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ دیوار 12-14 فٹ بلکہ 20 فٹ تک چوڑی ہوتی ہے، اس کے اوپر ہاتھی بھی چلتے ہیں، اس کے اوپر گھوڑے بھی دوڑتے ہیں۔ تو 4 دیواری پر ایک طرف حضرت ابراہیم بن ادھم نے اپنا عشرت قدا بنا رکھا تھا۔ عمائدین شہر مل کر راتوں کو نغمہ و سرود میں ڈوبے رہتے تھے۔ ایک احساس پیدا ہو چکا تھا ابراہیم بن ادھم کے اندر کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ پھر اسے خیال آتا تھا کہ اب تو میں اتنے گناہ کر چکا ہوں، میری تو بخشش کا کوئی راستہ ہی نہیں۔ پوری رات عیش و عشرت میں گزارا کرتے تھے ابراہیم بن ادھم۔ تو سحری کے وقت محفل برخاست کر کے وہ نکلے اور اکیلے ہی جا رہے تھے، پیدل، وہی قلعے کی 4 دیواری کے اوپر چلتے ہو، اور نیچے کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا مسجد کی طرف، اور سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 23 ریسائٹ کر رہا تھا، تلاوت کر رہا تھا۔ ابراہیم بن ادھم نشے میں لڑکھڑاتے ہوئے جا رہے، دل پورے کا پورا تقریباً سیاہ ہو چکا تھا گناہوں کی غلاظت سے۔ مسجد کی طرف روان نمازی جو آیات پڑھ رہا تھا بڑی خوش الحانی کے ساتھ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری طرف سے یہ خوشخبری دے دیے لوگوں کو کہ اے میرے بندو، جو گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنی جانوں پر ظلم کر لیتے ہو، نا امیدی اپنے قریب نہ پھٹکنے دینا، مایوس مت ہونا، میں خدا ہوں، میں چاہوں تو سارے کے سارے گناہ معاف کر دوں، کیوں کہ میں معاف کرنے والا اور مہربان ہوں۔ وہ ایک جمالیتی لمحہ تھا، اور جمالیتی لمحہ وہ وقت ہوتا ہے انسان پر کہ جب اس کے کانوں سے ٹکرا کر کوئی بات اس کے دل تک پہنچے تو ایک دھماکہ ہوتا ہے، اور وہ اپنا جگہ اور اپنا مقام بنا لیتی ہے وہ بات۔ ویسے تو وہ مولوی سے سنتے رہے ہوں گے، ویسے تو قرآن کریم میں بھی شاید پڑھتے رہے ہوں، لیکن وہ ایک خاص کیفیت تھی۔ وہ حضوری کا وقت تھا اور منظوری کا وقت تھا، قبولیت کا وقت تھا، تبدیلی کا وقت تھا۔ ابراہیم بن ادھم نے صبح اٹھ کے اپنے گناہوں سے توبہ کی، کچھ عرصہ پرہیزگاروں کی زندگی اختیار کی، اور پھر انہیں خیال آیا، سنا ہے خواب آیا
کہ عیش و عشرت کی اس زندگی یا آرام کی اس زندگی کے اندر اس ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ویسا اتصال پیدا نہیں ہو سکتا، اس کے لیے تنہائی ضروری ہے۔ ابراہیم بن ادم نے اپنا گھر بر چھوڑ دیا، وقت کے ولی کامل کے پاس گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے سب سے پہلے اپنی انا مارو۔ سوال کیا وہ کیسے؟ کہا کہ اسی بلخ کے اندر جاؤ، یہ کشکول پکڑو اور بھیک مانگے۔ حالانکہ اسلام میں بھیک مانگنا بہت برا شمار ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ظاہر کو نہیں، شریعہ اسلامی باطن کو دیکھتی ہے، باطن پہ نظر رکھتی۔ ابراہیم بن ادم گئے بازار میں، ابھی 20 منٹ بھی نہیں گزرے تھے، والی تھے، لوگوں نے وہ بھر دیا۔ گھر والے کہنے لگے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، بیٹے کہنے لگے پتہ نہیں ابا کو کیا ہو، یہ سلسلہ مسلسل جاری رہا، لوگوں نے پاگل کہنا شروع کر دیا۔ پھر وہ وقت آیا کہ جب اتنی ہی بھیک ملا کرتی تھی جتنی عام بھکاری کو ملتی ہے، تب ان کے مرشد نے کہا کہ آؤ اب تمہیں راہ سلوک کی منزلیں ہم طے کرواتے ہیں۔ تو پھر ابراہیم بن ادم چشتیہ سلسلے کے تاج بنے، ولایت کے اس مرتبے پر پہنچے کہ جہاں حدیث نبوی کے مطابق، یہ حدیث نبوی حدیث قدسی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، یہ قرآن کا حصہ نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے کہا ہے کہ جب بندہ میرے سوا باقی ہر محبت کو زیر کر دیتا ہے، اسے دستکش ہو جاتا ہے، تو میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جب وہ بولتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جب دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جب وہ پکڑتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم ولایت کے اس مقام پر پہنچے، ساری زندگی 50 برسوں تک ساری زندگی گناہوں میں گزاری۔ تو عمران خان کے بارے میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے توبہ، بخشش اور راستی کے راستے اللہ نے بند کیے ہوئے؟ نعوذ باللہ، بالکل نہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آج وہ جس مقام پر ہے اس نے اپنی ذات متصل کر لی ہے ذات باری تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ میرے نزدیک اب وہ عمران نہیں رہا۔ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے کہ جب انسان کے اندر جوہر ہو، مثلا کہنا ہے فلسفیوں کا کہ اگر انسان کا اندرونی سٹرکچر لکڑی کا ہو تو وہ آگ میں پڑتے ہی جل کے راکھ ہو جاتا، اور اگر فولادی ہو تو وہ فولاد پک کے کچھ اس سے آگے کی چیز بن جاتا ہے جسے نام بھی کوئی نہیں دیا جا سکتا۔ تو یہ جوہر عمران خان کے اندر خلقی طور پر موجود تھا، اسے صرف یہ ماحول چاہیے تھا، جو ماحول اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا کر دیا، اسے عنایت کر دیا۔ مثلا آپ یقین جانیے، میں اسی رب کریم کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ جب میں مونولوگ کرتا ہوں، خود کلامی کرتا ہوں، تنہا ہوتا ہوں، اپنا تجزیہ کرتا ہوں، تصریف کرتا ہوں، تو وہ لوگ جنہوں نے مجھے بالا حضرت قلعے میں رکھا، شاہی قلعے میں 21 ماہ رکھا، 3.5 سال، پونے 4 سال سزائے موت کے ایک سیل میں بند رکھا، مجھے تنہائی عطا کی، مجھ پہ ظلم کے پہاڑ توڑے، مایوسیوں کے بادل بھیجے، اس ماحول نے مجھے زندگی کا مفہوم سمجھایا۔ میں کسی مولوی کے کہنے پہ یہاں تک نہیں پہنچا ہوں کہ مردہ بکری سے بھی کم تر یہ دنیا لگتی ہے انسان کو۔ وہ عمران خان ہے، جب میں اپنے شوز میں اسے کھڑا کر کے محسوس کرتا ہوں، کیونکہ جتنی تباہ اس کی شریف ہے شاید میں اتنا شریف نہیں تھا۔ آج بھی مجھے کوئی شرافت کا دعویٰ نہیں، لیکن یہ مصیبتوں کی بھٹی سے گزرنے کے بعد کچھ تو تبدیلی آئی جسے میں خود بھی محسوس کرتا ہوں۔ دنیا کے بارے میں میری نظر بدلی، میرا رویہ بدلا، میں مسافر سمجھتا ہوں اپنے آپ کو۔ منزل کب قریب آ جائے اس کا نہ ڈر ہے نہ خوف ہے، لیکن احساس ہے، اور جب یہ احساس ہے تو پھر دنیا کی تمام اشیاء وہ بے معنی ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اس کے نزدیک بھی چیزیں، اشیاء بے معنی ہو چکی ہیں، مناسب مراتب بے معنی ہو چکے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اب یہ عمران خان وہ عمران خان نہیں رہا، وہ تو خود بھی اپنے آپ کو تلاش کرے تو نہیں کر سکتا وہ پرانے عمران خان کو، ایک نیا عمران۔ اس لیے میں اس کے بارے میں ایسے کلمات کہتا ہوں کہ اس کا شمار اولیاء اللہ میں کرتا ہوں میں۔ پھر مجھے ایک دوست نے کہا کہ کہاں عمران خان اور کہاں مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام؟ آپ کہتے ہیں کہ اس نے مولا حسین کی راہ پر قدم رکھ دیا ہے، مولا حسین کے قدموں پہ قدم رکھ دی ہے اس نے۔ تو یہ بابا، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں خود ایسی راہوں سے گزر کر آیا ہوں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں شاہی قلعہ میں تھا تو DGI اختر عبد الرحمان آئے مجھے دیکھنے کے لیے، کون ہے جو ضیاء الحق کو مارنا چاہتا تھا، دیکھے تو صحیح ذرا جا کے۔ تو جب میرے پاس آئے تو جاتے جاتے مجھے وہ ہماری گفتگو ہوئی آپس میں، تو میں نے کہا میں اسلام کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا اچھی بات ہے، دل میں سوچا ہوگا انہوں نے، شریف آدمی نے، کہ اچھی بات ہے، ایک راہ سے بھٹکا ہوا شخص اگر ہماری وجہ سے رائے راست یعنی دین کی طرف آ جائے
تو اس نے یہ انتظام میرے لیے کروا دیا. اس نے کہا جی اسلامی کتابوں کی اجازت دے دو. تو تاریخ تبری اور ساتھ تفسیر عینی، وہ سارا منظر کربلا کے محرکات، ان سب کا اثر مجھ پر یہ ہوا کہ مجھے مصیبت ہی نہ لگی. میں مکمل سچائی کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں قد میرا اتنا ہی تھا، لیکن جب مجھے لے کر جاتے تھے سیل سے نکال کر تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ میرا سر بادلوں سے زیادہ بلند ہے، کہ کربلا میرے سامنے ایک ستارے کے طور پہ موجود رہتی تھی. مولا حسین مجھے باطن کی نگاہ سے دکھائی دیتے تھے کربلا میں کھڑے. تو میں سوچتا تھا کچھ بھی گزر جائے وہ تو نہیں تجھ پر گزر سکتی بھائی. تو اکثر میں کہتا ہوں کہ میری طاقت، میری جرت، اگر آپ اسے بہادری کہتے ہیں تو کہتے رہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں. ایک دیوانگی ہے، اس دیوانگی کا مصدر اور منبع مولا حسین کی ذات ہے. یہ یاد رکھیے گا. آج آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ڈرتے کیوں نہیں؟ کس سے ڈروں میں؟ کیوں ڈروں میں؟ کیا ہو جائے گا؟ اب تو وہ وقت بھی نہیں رہا کہ سر قلم کر کے لاشا تپتی ہوئی ریت میں ڈال کے اوپر 200 گھوڑے دوڑائے جائیں. یہ تو نہیں میرے ساتھ ہوگا نا. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ وہ نہیں ہو سکتا. اگر میں کہتا ہوں کہ عمران خان مولا حسین کی راہ پر چل رہا ہے تو میں ٹھیک کہتا ہوں، میں ثابت کر سکتا ہوں. ناظرین اکرام، آئیے اب دوسرے موضوع کی طرف. میں نے کہا کہ سیالکوٹ میں ایک بہت بڑا سانحہ ہوا ہے جسے PP-52 کا الیکشن کہا جاتا ہے. وہاں پوزیشن کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ آپ اسے مبالغہ سمجھے، لیکن خدا را مبالغہ نہ سمجھیے گا. مجھے فیور دے کر اس پہ یقین کر لیجئے گا کہ فرض کریں اگر 1,00,000 ووٹر نے اپنا ووٹ ڈالا ہے تو مجھے نہیں پتا وہ کون سے پتھر دل ہوں گے 10,000 جنہوں نے PTI کے خلاف ووٹ ڈالا. یعنی 90% ووٹ PTI کے اور 10% پتہ نہیں کون ہے وہ جنہوں نے ڈالے ہوں گے. یہ کسی حمایت کا یا کسی پسند اور ناپسند کی نہیں ہے. میں جو کچھ بھی کہتا ہوں میں معروضی حقیقتوں کی بنیاد پر آپ کو کہہ رہا ہوں. لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ میرا خیال تھا، ہاں نہیں، لوگ کہتے تھے کہ شاید کوئی رزلٹ اور رہے. آپ جانتے ہیں کہ میں نے اس پہ کوئی اتنے ولاگ بھی نہیں کیے. میں نے صرف بتا دیا تھا کہ جو ہونے جا رہا. یہ بی ٹک ٹاکر اس نے صرف اتنا کہا جیتنا ہے، اور جیتنا بھی ایسے ہے کوئی 5-10 ہزار ووٹ سے نہیں، ڈبل مارجن سے. لہٰذا پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال دیا گیا، تھیلے بھر بھر کے جعلی ووٹوں کے لائے گئے اور ٹھپے لگا کر. اور کیا یہ ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب کو نہیں علم؟ سارا علم ہے. وہ اس سیالکوٹ میں رہ کر گئے. آج بھی سیالکوٹ کے ساتھ ان کا رابطہ ہے. ایجنسیوں کے ذریعے انہیں پتا چلتا ہے کہ اصل پوزیشن کیا ہے. کیا DGISPR کو نہیں پتا یہ کیا ہوا ہے؟ کیا DGISI کو نہیں پتا یہ کیا ہوا ہے؟ سب پتا ہے. لیکن میں اسے کیا کہوں، کس طرف لے جا رہے ہیں؟ مجھے ایک چیز کی سمجھ آتی ہے ناظرین کرام، وہ یہ ہے کہ جمہوریت اور جمہوریت کے حوالے سے انتخابی سیاست، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا یقین اٹھ جائے. اگر کسی بندے کو یہ جائز زوم ہو کہ 99% لوگ اس کے ساتھ ہیں تو وہ پھر بھی ساتھ یہ یقین بھی رکھے کہ وہ میرے کسی کام کے نہیں. میں 99.9% ووٹ بھی لے جاؤں تو میں جیت نہیں سکتا. اس حد تک دل شکستہ کر دینا چاہتے ہیں یہ لوگ. سیاست سے ایمان اور یقین ختم کر دینا چاہتے ہیں. یہ تو اسی طرح ہے کہ ایک پارٹی ہے، سیاسی پارٹی، بس ٹھیک ہے، کسی پارٹی کی ضرورت نہیں، بس GHQ کو جوائن کر لو. آپ کو کوئی 6 ووٹ بھی نہ دے، آپ سینیٹر بھی ہیں، آپ قومی اسمبلی کے ممبر بھی ہیں، آپ صوبائی اسمبلی کے ممبر بھی ہیں، آپ جون سی وزارت چاہیں گے وہ آپ کو دلوا دیں گے. آپ کو گھر والے منہ نہ لگاتے ہوں، آپ بات کریں تو فضول آدمی سمجھ کر اور رخ کسی دوسری طرف موڑ لیتے ہوں، وہ آپ کو لا کر بٹھا دیں گے کسی ٹی وی چینل پہ اور آپ لوگوں کو سیاست سمجھانا شروع کر دیں گے. یہ ایک ایسا عہد ہے پاکستان کے اندر جو انتہائی تباہی اور بربادی کی طرف اشارے دے رہا ہے. میں بار بار کہتا چلا رہا ہوں ناظرین کرام، اب وہ وقت ہے، خاموشی گناہ ہے. تو بس ٹھیک ہے، اگر آپ کو ایسا ہی پاکستان چاہیے تو پھر ٹھیک ہے، سانس لیتے رہیں، پھر جیتے رہیں، اسی طرح زندگی گزاریں. کہہ دے بادشاہ سلامت کو کہ وقت ضائع ہوتا ہے، جوتے مارنے والوں میں اضافہ کر لے تاکہ ہم بکری بن کے جوتے کھاتے جائیں اور آگے گزرتے جائیں. بس ٹھیک ہے، آپ کی نسل بھی پھر ایسی ہی پیدا ہوگی. وما علینا الا البلاغ. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.